میرا والد گالیاں دیتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر دعا کرو، والد ہے برداشت کرتے رہو۔ عورتیں عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں، بالکل کاٹ سکتی ہیں۔ بہرحال انیاں یعنی پاؤں سیدھا ہو، انگلیاں کعبے کی طرف ہوں، ٹخنے ٹخنے کے برابر۔ میری بیوی میری خواہش پوری نہیں کر سکتی، دوسری شادی کر لو۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقات جو ہیں وہ تو ویسے ہیں یعنی مستحب ہیں، فطرانہ واجب ہے۔ خیرات بھی یا ہدیہ وہ تو مستحبات ہیں، اصل فرض زکوٰۃ ہے، پھر صدقہ فطر واجب ہے۔ میرے اوپر 3-4 دم پڑ گئے، 2-3 مرتبہ پردہ نقاب ہونے کی وجہ سے، ایک شوہر کے پاس مکہ بغیر احرام کے آنے کی وجہ سے، پاکستان کی صورت یوں تھی 6 گھنٹے شارجہ رو کے پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آئی۔ بہرحال آپ پر 3 دم الگ الگ غلطی کے ہیں اور 3 ہی ادا کرنے ہوں گے، جب اللہ توفیق دے ایک ایک کر کے ادا کریں۔ آپ پر جو دم پڑ گیا اس سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، غریبوں کو کھلائیں۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، زیارات کے دوران مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مسجد خیر مینا والی، اس میں صحابہ کی قبور ہیں، کسی کی قبر نہیں ہے، نہ صحابہ کی نہ انبیاء کی۔ وہ جو روایات ہیں کہ 70 نبی دفن ہے، جھوٹی روایت ہے۔ میدان عرفات میدان حشر نہیں ہے، میدان حشر شام میں ہوگا۔ اگر آپ حاجیوں کو لے کے مدینے آتے جاتے ہیں تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو بھی صالح بنائے۔ پہلی مرتبہ حج کا ارادہ ہے، شوال میں سے عمرے کی نیت سے عمرہ کیا ہے، اب ہم پر حج کون سا ہے؟ عمرہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی دم پڑ گئی، حج آپ کا افراد ہوگا، حج کی بکری نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، بیوی ماں باپ کا چلی گئی، چند دن کے بعد خاوند نے 3 طلاق کاغذ پہ لکھ کے بیوی کو بھیج دی اور کہا کہ دستخط کر دو۔ بیوی کے دستخط کرنے نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں، طلاق ہو گئی۔ طلاق مرد کا حق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بیوی دستخط کر دے۔ کون سا تم اس کو پھولوں کا ہدیہ بھیج رہے تھے کہ وہ دستخط کر دے؟ طلاق ہو گئی، جب تم نے لکھ کے بھیج دی، طلاق تینوں ہو گئی، اب وہ مستقل حرام ہو گئی، تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز سے پہلے بیٹھے بیٹھے سو گیا، اگر ٹیک نہیں تھی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بچہ پیشاب کرے اور اس کا پیشاب بدن کو تو وہی جگہ دھو ڈالیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں رک کے پھر اگلی آیت پڑھیں۔ آپ پر کوئی عمرہ نہیں، حج کریں گے، حج افراد ہوگا، اس میں آپ طواف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے سے جو بچیاں عالم کا کورس کر بالکل عالم کہلائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 طلاق دے پھر دوسری کب دے، اگر 2 دے چکا ہے صلح ہو سکتی ہے۔ مزید لگ جائے غسل واجب نہیں ہوتا، اسی جگہ کو دھو ڈالو۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ غار ہیرا اور غار سور پہ چڑھنا سنت میں بالکل نہیں۔
اللہ موقع دے ضرور جائے، ایک مقدس مقام ہے جہاں حضور تشریف لے گئے۔ ہم صوبے کے رواج کے مطابق سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سندھی ٹوپی تو ہے نہیں، اسلامی ٹوپی ہے، کیونکہ سندھ باب الاسلام ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا نا سندھی ٹوپی میں آگے جگہ بنی ہوتی ہے محراب کی، اسی لیے کہ سجدے کی جگہ خالی ہو، یہ تو اسلامی ٹوپی ہے۔ حج پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ جب حج آئے گا بتا دوں گا، قربانی کا بھی بتا دیا ہے۔ ملتزم پہ یا کسی کعبے کی دیوار پہ کوئی آیت نہ لکھیں۔ ہم مکہ شریف زیارہ عرفات گئے، مسجد جبل رحمت پہ گئے، اماں حوا بابا آدم کی ملاقات کی ہوئی، ابا اماں کی ملاقات وہاں نہیں ہوئی، آپ کی ہوئی ہے۔ عمرہ کیا پتہ نہیں کہاں سے کیا، مسجد عائشہ مسجد جیرانہ میں جا کر نوافل پڑھ کے احرام باندھا، ٹھیک کیا۔ میرا بیٹا دینی تعلیم میں کمزور ہے، اس کو کہیں گے اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ بار بار پڑھتا رہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے۔ ہاں اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، اگر سر پہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ حافظہ قوی کر دیتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، لیکن آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پھیر دیا کریں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ اگر ایک عورت کو 3 دن سے کم حیض آتا ہو کوئی بات نہیں، یعنی اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اس کو 3 دن پورے کرنے پڑیں گے چاہے حیض 2 دن آئے، چونکہ 2 دن حیض نہیں ہوتا، کم سے کم 3 دن ہوتا ہے۔ لکوریا کے لیے تو کوئی غسل کی ضرورت نہیں، وضو کر کے نماز پڑھتی رہے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد حدود حرم سے باہر چلی گئی، بال کاٹنا بھول گئی، حدود حرم سے باہر بال کاٹ لی، بالکل دم پڑ گیا، کیونکہ تمام امور جو ہیں وہ حدود حرم میں ہوتے ہیں، طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، اور حلق یا قصر بھی حرم میں۔ اگر حدود حرم سے باہر حلق کرائیں گے یا قصر کرائیں گے دم پڑ جائے گی۔ واللہ